شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا یہ؟ لوگوں نے کہا ہاں 1 سال اس سے زیادہ زندگی ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں ملی۔ کیا اسے 1 سال کے ماہ مبارک کا روزہ ملا کہ نہیں ملا؟ لوگوں نے کہا ہاں ملا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندہ ماہ مبارک کا مہینہ پایا تو اس مہینے میں اس نے بڑی نیکیاں کی، بڑے قرآن کی تلاوتیں کی، اس بندے نے بڑا صدقہ خیرات کیا، بڑی دعائیں کی، بڑا استغفار کیا۔ ایمان لانے میں دونوں ایک ساتھ تھے۔ شہید 1 سال پہلے شہید ہو گیا زیادہ عبادت کرنے والا، یہ کم نیکی کرنے والا 1 سال کے بعد انتقال کر جاتا ہے، لیکن یہ بعد میں انتقال کرنے والا شہید سے جو افضلیت لے کر چلا گیا، جو اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم عبادت کرنے والے نے جب اپنے زندگی میں 1 سال کا روزہ پایا تو اس مہینے میں اس نے خوب عبادتیں کی ہیں، خوب قرآن کی تلاوتیں کی ہے، دعا استغفار کیا ہے۔ رمضان کی برکت نے اسے شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو ہم اس مہینے کو پانے والے، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہاں تک کہ انصاری صحابیہ جو تھی اور جو انصاری صحابہ لوگ تھے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرتے تو رکھواتے بھی تھے۔ ایک صحابیہ ہیں ربیہ بنت معوذ غالباً، وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ماہ مبارک کا روزہ رکھواتے تھے اور بچوں کو جب بھوک لگتی ہم سے کھانا مانگتے تو ہم لوگ روئی کے کھلونے بچوں کو دے دیتے تاکہ بچے کھیل میں بزی ہو جائیں، کھیل میں مصروف ہو جائیں، کھیل میں مست ہو جائیں، اور اس طرح سے بچے کھیلتے رہتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو یہ ہماری نیک مائیں ہیں جنہوں نے اس مہینے کی عظمت کو سمجھا، خود بھی روزہ رکھا ہے اور اپنے بال بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ تو ہمیں بھی اس مہینے کی عظمت کو جاننا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت کو ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے، ماہ مبارک یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ صحابہ کو درس دیتے تھے، رمضان کی ٹاپک پر، رمضان کے موضوع پر، رمضان کے اوپر خطاب کرتے تھے، صحابہ کو سمجھاتے کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، سالوں میں سب سے مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ مہینہ بڑی عظمت اور برکت کا ہے، اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل والی رات ہے، اس کی عظمت کو اجاگر کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کی جو پہلی رات ہوتی اس رات میں بھی اللہ کے وسلم صحابہ کو درس دیتے، تیار کرتے کہ بھائی لاپرواہ مت ہو جانا، اپنا کمر کسو، تیار ہو جاؤ، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ بڑا فضیلت والا ہے، اور جو اس کی ساعتوں سے محروم رہ گیا تو مکمل خیر سے وہ محروم ہو جائے گا۔ جو اس مہینے میں نیکی نہ کر سکا سال کے کسی مہینے میں وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے، وہ بقیہ معاملہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جسے ہدایت دے تو وہ جو ہے طوائف خانے میں بھی جا کر کے نیکی کر سکتا ہے۔ بات عجیب نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھو، دلی کا واقعہ پڑھو، طوائف خانے میں جا کر کے آپ نے دین سکھایا اور باقاعدہ طوائفوں نے دین قبول کیا، تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سارے مہینوں میں اتنا افضل مہینہ یہ ہے کہ اس میں نیکی کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں نیکی کرنا بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جنت کا راستہ جب اس میں آسان کر دیا، اب اس مہینے میں اگر کوئی نیکی نہ کر سکے، اپنی زندگی نہ بدل سکے، 11 مہینوں کی طرح اگر وہ اس کا یہ مہینہ بھی چلے تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسا انسان بڑا بد نصیب ہے، اس مہینے میں تو اس کی زندگی بدلنا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو 3-4 واقعے اور یہ روایتیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اس مہینے کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے، ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے۔ اگر آج پہلی تراویح نہیں ہوگی
تو انشاءاللہ کل تو پہلی تراویح ہو جائے گی، کیونکہ کل 30 شعبان مکمل ہو جائے گا. تو بالکل تیار رہو، ایک بھی تراویح نہیں چھوڑنا ہے. ہائیسٹ 30 تراویح، ہائیسٹ 150 وقت کی نماز ہے. بہت زیادہ ہو جائیں گی تو 4-5 خطبے کے جمعے ہو جائیں گے. کچھ شیڈول بناؤ، ترتیب بناؤ، تلاوت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ہمیں نیکی کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، فقیروں کو ساتھ دینا ہے، مسکین لاچار کا ساتھ دینا ہے. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو دعوت دو، ماہ مبارک کے مہینے کی عظمت سمجھاؤ، نوجوانوں میں دینداری پیدا کرو، ان کو مساجد سے جوڑو، علماء سے جوڑو، گناہوں سے دور کرنے کی کوشش کرو، اپنا شیڈول بناؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مہینہ ہر اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے بڑی برکتوں والا مہینہ. یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، چینجنگ والا مہینہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہوتا ہے، گھروں کا ماحول بدلنے کا مہینہ ہوتا ہے، اپنے نفس کو بدلنے کا ماحول ہوتا ہے. یہ جو آدمی اپنے آپ کو اس میں نہیں بدل پائے گا کبھی نہیں بدل پائے گا. بدلنے کی کوشش کرو، اس کی عظمتوں کو پانے کی کوشش کرو. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اتنی برکت والی ہے کہ دنوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتا ہے. اب وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو دعا کر کے اور اللہ سے مغفرت طلب کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے. منبر پر اللہ کے رسول چڑھتے آمین کہتے. صحابہ نے پوچھا آپ نے آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل آئے تو انہوں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی 3 دعائیں آپ نے کی ہیں. ایک دعا یہ تھی کہ ماہ مبارک کا مہینہ جو پائے اور اپنی مغفرت جو نہ کرا سکے، گناہوں سے توبہ جو نہ کر سکے، اپنی زندگی سے گناہوں کو جو دور نہ کر سکے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے شخص سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لے. تو اتنی اچھی بات جب جبرائیل نے کہی تو میں نے آمین کہہ دیا. کون سی غلط بات میں نے کہی؟ تو یہ بد دعا ہے. یہ روزہ خوروں کے خلاف جو روزے سے اتنا دور ہے، جو چپکے ہوٹلوں میں جا کر کے سحری کر لیتے ہیں، 12 بجے دن میں 10 بجے دن میں افطار کر لیتے ہیں، یہ ان کے خلاف نبی کی اور جبرائیل امین کی بد دعا ہے. منبر پر چڑھے آمین کہا، اس کے خلاف جو روزہ نہ رکھے، اپنی مغفرت جو نہ کرا سکے. یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ. اور میں آپ کو بتاؤں، میں کچھ اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا. روزہ خوروں کے بارے میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں لے جایا گیا، سیر کرایا گیا. وہ لمبا واقعہ ہے، قصہ مختصر یہ ہے کہ مجھے ایک مقام پر لے جایا گیا جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ الٹے لٹکے ہوئے. قربانی کا بکرا چمڑی ادھیڑتے نا، الٹا لٹکاتے، الٹے لٹکائے گئے، بادشاہ کو چیر دیا گیا، یہ گلے کو چیر دیا گیا اور خون نکل رہا ہے منہ سے. پیر اوپر ہے، سر نیچے ہے، یہ منہ کو چیر دیا گیا، گلفڑے کو چیر دیا گیا، گال کو چیر دیا گیا، باچ کو چیر دیا گیا، خون نکل رہا بہ رہا. میں نے پوچھا یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ روزہ خور لوگ ہیں، روزہ نہ رکھنے والے ہیں. اللہ اکبر. حدیث کی کتابیں پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، محدثین کی سیرت پڑھو، تاریخ اسلام پڑھو، دیکھو کہ اس مہینے کی عظمت تو ہمارے اسلاف نے کس طرح سے جانا ہے اور اس مہینے میں کیسی زندگی گزاری. باقی بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ محدثین اس مہینے کے اندر فتوا دینا بند کر دیتے تھے. بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کر لٹکا دیتے تھے کہ ہم معذرت خواہ اس ماہ مبارک میں ہم سوال و جواب نہیں کر سکتے، ہم کسی کو فتوا نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ہم اور آپ ہیں انشاءاللہ یہ مہینہ پائیں گے. دیکھنا یہ برائی کا مہینہ بنا لیں گے، تلاوت نہ کرنے کا مہینہ. ارے کیا فائدہ ایسا مہینہ پانے کی؟ زندگی 11 ماہ کی طرح اسی مہینے میں ہوتا ہے. صحابہ کرام اتنی لمبی لمبی قیام کرتے تھے کہ پیروں میں درد ہو جاتا. باقاعدہ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ باقاعدہ ہم لوگ لکڑی کے سہارے پہ نماز پڑھتے تھے. اتنا لمبا قیام. یہ مہینہ لمبا قیام کرنے کا ہے. اس مہینے کی عظمت آپ پانا اگر چاہتے ہیں تو اپنا ذہن کھولو، تیاری کرو، شیڈول بناؤ، ترتیب دو
اور اس صحابی کی روایت میں بیان کر کے اپنی بات آگے لے جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ لے, رات کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لے, تو گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی. سمجھ رہے؟ کہتے ہیں جو بندہ تراویح کی نماز با جماعت ادا کر لے تو گویا کہ رات بھر نماز پڑھنے والوں کے برابر اس نے ثواب حاصل کر لیے. تو یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے, ایک ایک لمحہ بڑا غنیمت ہے, اس کو غنیمت جانیے. اپنی زندگی میں کچھ زیادہ کر کے دکھاؤ نہیں کیا, پتا چلے کہ 11 مہینوں کے مقابل میں آپ اس میں اچھے مسلمان ہیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پیش کی ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات نقل کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ایسا نہیں کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض کیے گئے نہیں, بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون, تاکہ اے امت محمدیہ تم پرہیزگار بن جاؤ, گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. میرے عزیز ساتھیوں, آیت کریمہ میں ذرا غور فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے شروعات کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. ذرا غور کرو, روزہ ایک اہم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کو مومنوں پر فرض کر کے رکھا ہے, عبادت مسلمانوں پر فرض کر کے رکھا ہے. ایمان والوں کے لیے عبادت کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ مومن نہیں, اگر کوئی بندہ ایمان والا نہیں, اور وہ کتنی بھی نیکیاں کر لے, کتنی بھی عبادتیں کر لے, کتنے بھی عمرے کر لے, کتنا بھی صدقہ خیرات کر لے, اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو اس کی کوئی بھی نیکی رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو, غور سے سنو. کتب علیکم الصیام, ساری دنیا والوں پر نہیں بلکہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. ایمان والوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں وہ چاہے 10 دن بھوکا رہے, 9 دن بھوکا رہے, سال بھر بھوکا رہے, پورا سال وہ تلاوت کرتا رہے, ایمان نہیں, مشرک ہے, کافر ہے وہ, تو اس کی عبادت اسے جنت میں لے کر نہیں جا سکے گی. چاہے مسلمانوں کے ساتھ آ کر مسجد میں نمازیں پڑھے, اگر ایمان نہیں اس کا, اگر وہ مشرک ہے, کافر ہے, تو کوئی فائدہ نہیں. اور یہ میں نہیں, عبداللہ بن جدعان, ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ام المومنین نے سوال کیا کہ حبیب ذرا عبداللہ بن جدعان کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ یہ بندہ جو ہے باقاعدہ غریبوں کی مدد کرتا تھا, فقیروں کی مدد کرتا تھا, بیواؤں مسکینوں کا سہارا بنتا تھا. کیا یہ بخشا جائے گا, جنت میں جائے گا, یا کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں 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 نہیں, جنت میں نہیں جائے گا. اتنی نیکیاں کیا, رشتوں کو جوڑا, بیواؤں کا سہارا بنا, مسکینوں کا سہارا بنا, محتاجوں کا سہارا بنا, الگ الگ قسم کے انسانیت کے لیے اس نے خدمت کی ہے. اس کی نیکیاں اسے فائدہ نہیں دیں گی. اللہ کے رسول نے کہا لا ینفعہ, اس کی نیکیاں اس کو نہیں فائدہ دیں گی. بڑی عجیب بات ہے. آپ نے آگے وضاحت فرما دی, انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اس نے ایک بھی دن یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دینا. یعنی اس کا ایمان ہی نہیں تھا, اس کے پاس ایمان نہیں. تو یہاں دیکھیں
کہ یہ نیکی تو کر رہا تھا عبداللہ بن جدعان، لیکن اس کی نیکی اسے جنت میں لے کر نہیں جا پائے گی کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے عرش والے نے سورۃ الکہف کے اندر آخر میں وضاحت کر دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ارے جنت ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ نیکیاں کرے، جو صرف نیکیاں کرے ایمان نہ لائے، تو پھر ان کے لیے جنت الفردوس نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن محترم سامعین میری ماں بہنوں مجھے معاف فرمائیے گا، ایک طرف ہم عبادت کرتے ہیں، دوسری جانب ہمارے ہاتھوں میں تعویذ میں ٹکرا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک جانب ہم رب کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں تو دوسری جانب یا علی المدد کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، یا علی الحجویری کہتے ہیں، یا پنجتن پاک کہتے ہیں، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، مرچی دھاگے پر بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں، تونے ٹچکے کراتے ہیں، مصیبت دور کرنے والا قبر والے کو سمجھتے ہیں، فقیر کو سمجھتے ہیں، پیر کو سمجھتے ہیں، مرید کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسے ایمان نہیں کہتے، اسے شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ جب ایمان ہوگا تبھی تمہارا روزہ، تبھی تمہارا صدقہ خیرات تمہیں فائدہ دے گا۔ تو اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، جو ایمان والا نہیں تو اس کو روزے سے کیا مطلب؟ سمجھ رہے نا؟ تو اپنے ایمان کو پکا کرو۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے گھروں میں یہ تعویذ، گنڈے، پلیتے، خرافات کی چیزیں، یا آپ کا عقیدہ یا علی المدد، یا غوث المدد، یا فلاں پیر المدد، یا فلاں صاحب المدد، یا فلاں صاحب پنجتن پاک، یہ سارے خرافات جو آپ کے پاس ہیں یہ شرک ہے، اس کو دور کرو، ایمان والے بن جاؤ، ورنہ تمہاری نیکی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ ایمان کتنی عظیم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا، میری امتی سے ایک بندے کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھول کر کے رکھ دے گا۔ ایک ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا، ایک ایک رجسٹر اتنا چوڑا ہوگا تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے گی۔ 99 گناہوں کا رجسٹر اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ سارے رجسٹروں میں اس کی زندگی کے سیاہ کارنامے نوٹ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، اے میرے بندے بتا، یہ جو 99 رجسٹر گناہوں کے میں نے پھیلائے ہیں، کیا اس میں سے کوئی تو کچھ انکار کر سکتا ہے؟ کیا میرے فرشتوں نے اس میں غلطی سے کوئی چیز لکھی ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں، اے اللہ اس رجسٹر کے اندر جتنی چیزیں درج ہے ساری کی ساری چیزیں صحیح ہیں۔ اے اللہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ میں نے کیے، جتنے گناہ میرے 99 رجسٹر میں لکھے گئے سارے کے سارے گناہوں کو میں نے انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے بتا کیا کوئی نیکی تیرے پاس موجود ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، یہ نبی کا ماننے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں رجل من امتی، یہ میری امتی ہوگا، میرا ماننے والا ہوگا، لیکن اس نے اتنا گناہ کیا ہوگا کہ 99 رجسٹروں کو اپنے گناہوں سے بھر دیا ہوگا۔ اللہ کہے گا، اے میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اللہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں، میں نے تو کبھی کوئی نیکی کیا ہی نہیں۔ اللہ کہے گا، نہیں، لا ظلم اليوم، اے میرے بندے آج ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج ذرہ برابر ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اے میرے بندے تیرے پاس ایک نیکی موجود ہے۔ اللہ سے وہ بندہ
بندہ کہے گا اے اللہ میری ایک نیکی ان گناہوں پر کیا کر سکتی ہے, میری ایک نیکی میرا کیا بنا سکتی ہے. اللہ کہے گا نہیں, ابھی تو جانتا نہیں وہ تیری کون سی نیکی ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ میں اپنی وہ نیکی جاننا چاہتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں, ایمان کو ہلکے میں لینے والوں, اس واقعے کو تو آپ نے بارہا سنا ہے, لیکن ذرا غور فرماؤ ایمان کتنی عظیم چیز ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, آسمان و زمین کو ایک جانب رکھ دیا جائے, ایمان کو ایک جانب رکھ دیا جائے, پوری دنیا ہلکی ہو جائے گی لیکن ایمان کا پڑا بھاری پڑ جائے گا. وہ بندہ کہے گا اللہ میری کون سی نیکی ہے. اللہ رب العالمین ایک پرچے پر لکھا ہوا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ ایک پرچی پر لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پرچی کو نکالے گا, اس بندے کو دکھائے گا اے میرے بندے دیکھ تیرے پاس یہ نیکی موجود ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ میری یہ چھوٹی سی پرچی کس کام کی, یہ 99 رجسٹر تحت نگاہیں ہیں, یہ کہاں کی بات تو کر رہا ہے, یہ میرا کیا بنا سکتی ہے. اللہ کہے گا نہیں, چل میدان میں چل, چل میزان کے پاس چل, ابھی میں تجھے دکھاتا ہوں تیری یہ نیکی کتنی بھاری ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میدان محشر میں اس مقام پر وہ بندہ جائے گا جہاں پر میزان قائم کیا جائے گا, جہاں پر اعمال کو تولا جائے گا. اللہ رب العالمین ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر گناہوں کے رکھ دے گا, اور دوسرے پلڑے میں یہ چھوٹی سی پرچی جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں اللہ رکھ دے گا. وزن کیا جائے گا, یہ ایک پرچی کا پرہ زمین سے سٹ کر رہ جائے گا, اٹھنے کا نام نہیں لے گا, اور 99 رجسٹر کا پرہ اوپر کو اٹھ جائے گا. یعنی گناہوں کا پرہ ہلکا پڑ جائے گا. ہلکا سامان اٹھتا, وزنی سامان اٹھتا نہیں ہے. یہ ایمان ہے. ایمان اگر آپ کے پاس ہے, آپ نے اگر شرک نہیں کیا ہے, تو یہ ایمان آپ کی جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی گناہوں سے چھٹکارا کے بعد آپ جنت میں داخل ہوں گے, ضرور جنت میں داخل ہوں گے. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں, آپ کتنا بھی روزہ رکھ لیں, 60 سال ہو گئے, 70 سال ہو گیا, آپ 50 سال سے روزہ رکھ لیں, ایمان نہیں, آپ کے روزے کس کام کی. اس لیے ایمان سدھارو, ایمان بچانے کی کوشش کرو. یہ جو تعویذ ہیں, پلیتے ہیں, خیر و برکت کے کیلنڈر ہیں, یہ جو آپ شرکیہ کلمات اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے گلے میں, اپنے ہاتھوں میں, اپنے کمر میں یہ جو دھاگے باندھ کر کے رکھے ہیں, یہ جو تعویذ اور گنڈے ہیں, ان ساری چیزوں کو نکال کر پھینکو. اگر یہ چاہے تو یہ روزہ تمہارے لیے کام آ جائے, کیونکہ قیامت کے دن یہ روزہ بھی سفارش کرے گا رب سے. لیکن جب تم نے شرک کی حالت میں روزہ رکھا ہوگا تو یہ روزہ تمہارے لیے سفارش نہیں کرے گا. یہ روزہ ایمان والوں پر فرض. تو ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے, کرتے ہیں شرک اور کہتے ہیں ہم بڑے اللہ والے ہیں. ارے کیا فائدہ اس ایسے اللہ والے, زبان پر اللہ ہے لیکن عمل کے حساب سے شیطان کو لے کر پھرتے ہیں آپ. روزہ مومنوں پر فرض ہے, پہلے اپنے آپ کو مومن بناؤ, پھر روزے کی بات کی جائے گی. روزے کی بات کرتے ایمان کے بنا. ایمان لازم ہے روزے کے ساتھ, ایمان لازم ہے ساری عبادتوں کے ساتھ. اور ایمان اتنا اہم ہے کہ شرک اکبر تو چھوڑو, اگر شرک اصغر بھی آپ کے یہاں پایا گیا تو آپ کے عمل برباد ہو سکتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, تو نیک اعمال کرتے رہو. نیک اعمال دکھاوے کے لیے نہ کرو. اگر کسی کو اپنے نیک اعمال میں تم نے شریک کیا تو تمہارا نیک اعمال تمہارے منہ پر مار دیا جائے. ایمان والے بنو.
اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو میرے عزیز ساتھیوں. تو یہ جو باتیں میں نے پیش کی مقصد یہ ہے کہ روزہ جو آنے والا ماہ مبارک شروع ہونے والا ہمارے اندر بڑی خامیاں ہمارے روزے کو توڑنے والی چیزیں برباد کرنے والی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم اس کو دور نہیں کرنا چاہیے. اگر دور نہیں کریں گے تو بعد میں پچھتائیں گے. ایمان مضبوط کریے, روزہ رکھیے, عبادت کریے, زندگی کا مزہ لیجیے ماہ مبارک میں. اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں تو پھر آپ کے روزے دکھاوے کے ہوں گے. یہ روزے آپ کے خلاف سفارش کریں گے لیکن آپ کے حق میں سفارش نہیں کریں گے. عزیز ساتھیوں, دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں اور آپ کو آپسی تعلقات کو بحال کر لینا چاہیے. آپسی حقوق جو ہیں رفع دفع کرنا چاہیے. آپسی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, جان لیجیے گا. آپسی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک مالی حقوق جسے مادی کہتے ہیں اور ایک معنوی حقوق جیسے غیبت چغلی وغیرہ. تو بھائی مالی حقوق جو ہے اس کا معاملہ تو بڑا سنگین ہے, اس کا معاملہ تو بڑا سنگین ہے. مرتے دم کوئی آدمی جائے اپنے چچیرے بھائی سے, اپنے خلیرے بھائی سے یا اپنے بڑے بھائی سے جا کر کے کہے یا اپنی بہن سے جا کر کہے کہ بہن جی, بھائی جان آپ مر رہے ہیں, میں نے آپ کی زمین بےمانی کی, مجھے معاف کر دیجیے گا. یہ کہنا کافی نہیں ہوگا. یہ کہنا مالی حقوق میں کافی نہیں ہوگا. علماء کی جانب رجوع کیے, یہ کہنا کافی نہیں ہوگا. مالی حقوق میں مرتے دم جا کر کے آپ رو کر معافی مانگ لیں, وہ بندہ لاکھ بار کہہ دے میں نے معاف کر دیا, اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا. علماء کی جانب رجوع کریے. یہ معاملہ بڑا سنگین ہے. میں دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں, لیکن رجوع ضرور کریے گا ورنہ گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے, بعد میں تو پچھتائے گا. دوسرا حق جو بندوں کا ایک دوسرے پر ہے معنوی حقوق ہے, وہ جیسے چغلی, غیبت. سیدنا ابو ہریرہ, میں نے آپ کو گالی دے دی, انہوں نے آپ کو گالی دے دی, میں نے آپ کو غیبت کر دی, میں نے آپ کو تکلیف دے دیا, میری باتوں سے آپ کو تکلیف ہو گئی, میں نے آپ کو پریشان کر دیا, تو اس معاملے کو بھی رفع دفع کر لیں ماہ مبارک کے آنے سے پہلے. ویسے تو انسان کو اپنے معاملات ہمیشہ پاک اور صاف رہنا چاہیے. نہ جانے کب موت کا فرشتہ تمہارے گھر پہ موت کا جام لے کر کے آ جائے, زبردستی تمہارے گلے میں ڈالنا شروع کر دے اور تم پیو یا نہ پیو تمہارے پیٹ میں اتار کے چلا جائے. ہمیشہ انسان کو اپنا معاملہ صاف اور شفاف کر کے رکھنا چاہیے. تعلقات بہتر سے بہتر بنا کر کے رکھنا چاہیے. یہ بلیوں کی طرح گھی اور دودھ دے کر کے کودنے والا نہیں بننا چاہیے. یعنی ہمیشہ چغلی نہیں کرنا چاہیے, غیبت نہیں کرنا چاہیے, عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو اپنی ہاتھوں سے اپنی زبانوں سے تکلیف نہیں دینی چاہیے. چونکہ ماہ مبارک بڑا عظیم مہینہ ہے, یہ اپنے آپ کو تقوی شعاری کا درس دینے کا مہینہ, اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کا مہینہ ہے. اس لیے ہم اس بات کو خاص طور سے پیش کر لیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم صحابہ کرام سے پوچھا, دیکھیے گا کسی کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم متقی, ہم پرہیزگار ہیں, احساس نہیں. جب ایمان کی غیرت مر جائے تو انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. اور میں بتاؤں, میں بریلی کے اندر ایک ہمارے دیوبندی بھائی تھے, ان کو میں نے رفع الیدین پر حدیث کی کتابیں کھول کر دکھا دیا. سراج نام کا لڑکا, اس کو میں نے کھول کر دکھا دیا, حوالے دے دیے. حنفی علماء کرام جو گزرے جن کے یہاں تعصب نہیں تھا, ہم نے کھول کر دکھایا اور وہ اسی دن سے مسجد چھوڑ کر بھاگو. تو انسان کے اندر جب ایمانی غیرت مر جائے, جب انسان دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے, جب انسان اپنی تعداد زیادہ دکھانے کے لیے کرے, تو اس کو حدیث کا چاہے قرآن کریم کھول کر اس کے سامنے رکھو, بے جا تعویل کرنے کی سنت بن جاتی ہے. تو ہمیں ایسا انسان نہیں بننا, ہم کو صحیح مسلمان بننا ہے, ہم کو صحیح نبی سے محبت کرنے والا بننا ہے, الٹی پلٹی محبت کرنے والا نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول نے ہم صحابہ کرام سے پوچھا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو
मुफलिस इंसान कौन है? क्या तुम जानते हो लाचार इंसान कौन है? क्या तुम जानते हो ऐसा ज़ईफ और कमजोर इंसान कौन है जिसका साथ कोई ना दे, जो तने तनहा हो जाए, जिसकी परेशानी में कोई हाथ बटाने वाला ना मिले? अरे मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो ऐसा मुफलिस और लाचार इंसान कौन है? सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल, वो आदमी लाचार है, वो आदमी मुफलिस है जिसके पास पैसे ना हो, दिरहमो दीनार ना हो। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं नहीं मेरे सहाबा, मैं इस लाचार आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं इस दुनियादार की बात नहीं कर रहा, मैं उस दीनदार आदमी की बात कर रहा हूं। मेरा मानने वाला होगा, कयामत के दिन आएगा, बिसलातिही व सियामिही व ज़कातिही, बेइंतहा वो तहज्जुद की नमाजें पढ़ा होगा, पंज वक्त नमाजों की पाबंदी किया होगा, उसने रमजान के रोजे भी रखा होगा, नवाफिल रोजे भी रखा होगा, उसने अपने माल को भी अल्लाह के रास्ते में लुटाया होगा। एक जानिब उसकी ये नेकियां होंगी, एक जानिब उसके ज़कात की नेकियां होंगी, एक जानिब नमाज की नेकियां होंगी, एक जानिब रोजे की नेकियां होंगी, लेकिन दूसरी जानिब वयाती कद शतम हादा व कद फहादा व अकल माल हादा व सफक दम हादा व बरब हादा। दूसरी जानिब किसी को गालियां दिया होगा, दूसरी जानिब किसी पर तोहमत लगाया होगा, दूसरी जानिब किसी का नाहक माल खाया होगा, दूसरी जानिब किसी का नाखून किया होगा, दूसरी जानिब किसी को मारा होगा। ऐ मेरे सहाबा, ऐसा आदमी सबसे बड़ा मुफलिस और लाचार होगा। मेरे अजीज साथियों, कितनी अजीब तर बात है, एक जानिब आदमी नमाज रोजा लेकर के जा रहा है, दूसरी जानिब उसकी ये बुराइयां मौजूद है। सहाबा हैरान है, अल्लाह के नबी आप कहना क्या चाहते हैं? अल्लाह के रसूल आगे बयान फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, ऐसा नेकूकार, ऐसा दीनदार आदमी अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, और इसने जिस पर भी जुल्म किया होगा, इसकी एक एक नेकियां उठा करके मजलूमों में बांट दी जाएंगी। इसने जो भी रमजान की नेकियां कमाई होंगी, इसने जो भी कयाम की नेकियां कमाई होंगी, इसने जो भी नमाज की नेकियां कमाई होंगी, इसने जो भी ज़कात और खैरात की नेकियां कमाई होंगी, इसकी ये नेकियां मजलूमों के दरमियान बांट दी जाएंगी, यहां तक कि मजलूमों का हक अदा नहीं होगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलूमों का गुनाह उठा करके इस नमाजी के ऊपर रख देगा, इस दीनदार आदमी के ऊपर डाल देगा, इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अगर इसकी नेकियों से अगर तलाफी ना हुई, मजलूमों का हक अदा नहीं हुआ, तो मजलूमों के गुनाह उठा करके जुल्म के बकाकर इस नमाजी पर, इस ज़काती पर, इस मालदार आदमी के सर पे लाद दिया जाएगा। अब उसके बाद मामला उल्टा हो जाएगा, सुम्मा कुरिहा फिन्नार। जिंदगी में हाजी नमाजी कहलवाने वाले शख्स का मामला अब आखिरत में बिल्कुल पलट जाएगा। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। जिंदगी कुछ और थी, हाजी साहब, नमाजी साहब, सखी साहब, फैयाज साहब, लेकिन वहां गए कुछ नहीं बचा। बुलाओ जिसको बुलाना है। कौन था तुम्हारा साथ देने वाला? कौन होगा तुम्हारा पीरो फकीर? बुलाओ और कहो रब से बचा करके दिखाए। बुलाओ जिसको बुलाना है, कोई कुछ नहीं बचाने वाला होगा। ये आदमी तने तना होगा, इसकी नेकियां खत्म हो गई, लेकर गया था यहां से बहुत सारा, लेकिन वहां पर खाली हाथ भिखारी बन गया। मेरे अजीज साथियों, तो हमें नेकी करना है, लेकिन नेकी को बचा करके भी रखना है। नेकी करना कमाल तो है ही, लेकिन इससे बड़ा कमाल यह है कि इंसान अपनी नेकी को बचा ले, वरना मेहनत आपकी होगी, बोनस पॉइंट किसी और को मिलेगा। तो खुद मेहनत करो और ऐसी मेहनत करो कि वो नेकियां आपके खाते में रहे, किसी और को मत दो। किसी की बुराई करने से पहले ये सोच लो कि आप जो बुराई कर रहे हो, आपकी नेकी उसको ट्रांसफर हो रही है, तो दुश्मनी इस हिसाब से रखो कि आपकी नेकी उसको ना पहुंचने पाए। दुश्मनी ये रखो कि आपकी नेकी उसको ना पहुंचने पाए। जैसे दुश्मनी हम दुनिया में रखते हैं कि हमारी खेती कोई बेईमानी ना कर पाए, हमारी जमीन कोई बेईमानी ना कर पाए, तो ये वाली तड़प उल्टा कर दो कि हमारी नेकी उसको नहीं पहुंचना।
تو جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو آپ کسی کی برائی نہیں کرو گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف